بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبيا لكان عمر، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم ناظرین و سامعین، آج ہم اسلام کے اس ہیرو کی بات کریں گے، اس شہ سوار کی بات کریں گے جس کو سرور کائنات، وجہ کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعاؤں کے ذریعے اللہ سے مانگا. آج ہم اس کی بات کریں گے جو قتل تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا کرنے آیا تھا، لیکن اسلام کا توق گلے میں ڈال کر واپس جا رہا تھا. آج ہم اس کی بات کریں گے جس کے اسلام لانے پر اہل اسلام کو طاقت ملی، اہل اسلام کو قوت ملی، جن کے اسلام لانے پر بیت اللہ میں کھلم کھلا اللہ کی عبادت ہونے لگی، جن کی ہجرت سب کے لیے بڑا چیلنج تھی. سب کو للکارتے ہوئے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے والے میری مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے. یہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اسلام کو اور اہل اسلام کو تقویت بخشی. یہ وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر، ان کے دل پر جاری فرما دیا. آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، ایسے کون سے مواقع ہیں جن پر قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر کے جذبات کی عکاسی کرتا ہے، جس میں قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے پر قرآن پاک اتارا جا رہا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ بات آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ہو ہم مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کر لیا کریں، یہ نماز بڑی پسندیدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ خیالات کا اظہار کیا. ادھر سے اللہ رب العزت نے قرآن پاک نازل کر دیا: وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت کے زمانے میں بھی شراب سے دور رہے، اسلام کے اندر بھی شراب سے دور رہے، چنانچہ شراب کی حرمت کے لیے بڑے بے چین تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھتے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شراب. تو اللہ نے پہلے حکم میں شراب کے مضرت کو بیان کیا، اس کے فائدہ مند کم ہونے کو بیان کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کو شراب کی حالت میں جس وقت شراب پی گئی ہو نماز نہ ادا کرنے سے روک دیا، نہ ادا کرنے کا حکم دیا. پھر تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعا پر کہ اللہ ہمیں شراب کے بارے میں شافی و کافی حکم عطا فرما دیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا: یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. تو شراب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کے جذبات، ان کے اندر کے کڑن کی وجہ سے مسلمانوں پر حرام قرار دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اور شروع اسلام کے اندر یہ رمضان المبارک کا حکم تھا کہ جو رات سونے سے پہلے سحری کر سکا اس کا ہی سحری شمار ہوگی. جس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہم بستری کرنی ہے، قربت کرنی ہے، وہ سونے سے پہلے کر سکتا ہے. جو سو گیا اب سو کر اٹھنے کے بعد سحری نہیں کر سکتا،
سو کر اٹھنے کے بعد گھر والوں سے قربت نہیں حاصل کر سکتا۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا واقعہ پیش آتا ہے تو قرآن ان کے لیے رخصت کے طور پر نازل کر دیا جاتا ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تو قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی پر نازل کیا جا رہا ہے۔ اور کبھی قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ تسلیم کرنے والے کے سر قلم کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہو رہا ہے۔ ایک طرف یہودی ہے اور دوسری طرف منافق ہے جو فیصلہ کسی منافق کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، یہودی کے پاس لے جانا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف یہودی فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانا چاہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا معلوم ہوا اور یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا اور ساری بات معلوم کرنے کے بعد مسلمان جو ظاہری مسلمان تھا لیکن حقیقت میں منافق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے کہ فیصلہ آپ سے کرواتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین اور یہودیوں کے خلاف ہیں، لہذا فیصلہ ہمارے حق میں کریں گے۔ لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا فیصلہ کسی اور نے بھی کیا، کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھہرو، گھر گئے اور تلوار نکالی اور اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ اس کے گھر والے اپنے حق لینے کے لیے، خون بہا لینے کے لیے آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے عمر کی تلوار ان کا فیصلہ کرے گی۔ تو اللہ نے قرآن اتار دیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے پر قرآن پاک نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق پر ہونے کی گواہی دی۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے لشکر کا پیچھا کرنے کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے، ان کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے باہر نکلے، اور پھر کچھ لوگوں کا اس پر فیصلہ ہوا کہ قافلہ تو جا چکا ہے، ہم لڑائی کس بات کی کریں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھر سے نکلے ہیں، آج ہم کفار کے ساتھ لڑ کر ہی واپس جائیں گے۔ تو قرآن پاک نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان جذبات کا اظہار کیا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے اللہ کو پسند آئی۔ ایسے ہی بدر کے قیدیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کا کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام میں سب سے پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیدی امید کرتے ہیں مسلمان ہو جائیں گے، اور مسلمان ہو جائیں گے ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہیں، اور ان سے فدیے کے طور پر مال لے لیجئے اور یہ مال بھی مسلمانوں کے کام آئے گا۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار ہیں، ان کو ختم کر دینا چاہیے تاکہ کبھی بھی کفار اپنا سر اٹھانے کے قابل نہ رہ سکیں۔ تو قرآن پاک نے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کو مانا اور ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا، لیکن قرآن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جذبات کی عکاسی اس طرح سے کرتا ہے ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا۔ یہ قرآن پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کی عکاسی کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر ہمارا مشورہ نہ ہوا ہوتا اور اللہ رب العزت کی طرف سے اس عذاب کو ختم کر دیا جانا نہ ہوتا تو وہ عذاب میں کھلے آنکھوں اپنے سامنے اس درخت سے بھی زیادہ قریب دیکھ رہا تھا۔ اگر اللہ کا عذاب آتا تو سوائے عمر کے سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر قرآن پاک اتارا جا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کا مطالبہ کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اختیار دیا گیا
کہ چاہے تو یہ علیحدگی اختیار کر لیں، چاہے آپ ان کو اپنے پاس رکھیں تو یہ صبر کے ساتھ رہیں۔ ایسے ہی ایک اور موقع پر یہ واقعہ پیش آیا جس میں ظاہری طور پر معلوم ہو رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو طلاق دے دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر آئے اور اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ تمام ازواج کو ڈانٹنے لگے اور سمجھانے لگے کہ تم اس بات میں گھمنڈ پر مت آ جانا کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں، اللہ رب العزت تمہارے بدلے میں ان سے بہتر، تم سے بہتر بیویاں دے دیں گے۔ تو اس کے بارے میں قرآن پاک اتارا گیا، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات و ابکارا۔ یہ قرآن پاک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ الفاظ جو انہوں نے امہات المؤمنین کو کہے تھے، قرآن پاک نے ان کے ان الفاظ کی عکاسی کی کہ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں، لہذا امہات المؤمنین بات سمجھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو اختیار کر لیا۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کے جذبات تھے کہ مسلمان عورتیں گھروں سے نکلتی ہیں پردے کے ساتھ نکلیں تاکہ منافقین اور دوسرے شریر لوگ ان کو نقصان نہ پہنچائیں، یہ پہچانی نہ جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سوچ پر قرآن پاک اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا آپ اعلان کریں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، پردے کے ساتھ چادروں میں لپٹی ہوئی ہو کر نکلا کریں۔ ایسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں قرآن پاک نازل اس وقت ہوا اور ان کے ان الفاظ کی عکاسی کی جب اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر قرآن کہتا ہے کہ لوگوں نے تہمت لگائی، بہتان باندھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین، بڑے پریشان ہوئے اور صحابہ کرام بڑے غمگین، بڑے پریشان ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں، بتاؤ کہ کس طرح کیا جائے، کیا کام کیا جائے کہ میں بڑا پریشان ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نکاح آپ کا آپ نے خود کیا ہے یا اللہ نے آسمانوں پر کیا ہے؟ آپ کا نکاح اللہ نے کیا ہے، اللہ نے آپ کے لیے اما عائشہ کا انتخاب کیا ہے اور اللہ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہوتا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ اللہ کی ذات بڑی پاک ہے، یہ واضح طور پر بہتان نظر آ رہا ہے، اللہ نے قرآن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہی بولوں کو ہو بہو نازل کر دیا اور کہا کہ یہ مومن اگر یہ بات سنتے کہ کسی نے اما عائشہ پر تہمت لگائی، امہات المؤمنین پر تہمت لگائی، انہوں نے یہ بات کیوں نہ کہی، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، ان کا خادم اسی حالت میں ان کے پاس گھر میں چلا گیا، انہیں ان کا آنا اس طرح بغیر اجازت کے ناپسند لگا۔ ایسے ہی اور کئی سارے مواقع پر لوگوں کا گھروں میں آنا جانا بغیر اجازت کے تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غلام، یہ باندیاں اور یہ رشتہ دار بغیر اجازت کے آ جاتے ہیں، ہم بعض دفعہ اپنی کسی عام حالت میں نہیں خاص حالت میں ہوتے ہیں، انہیں اجازت لے کر آنا چاہیے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء، کہ جو لوگ تمہارے پاس آیا کریں وہ صبح کے وقت فجر سے پہلے اور عشاء کے بعد اور دوپہر کے وقت تمام تینوں اوقات کے اندر اجازت لے کر آیا کریں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان الفاظ پر، اس سوچ پر قرآن پاک نے پردے کے لیے، اجازت کے لیے حکم نازل کر دیا۔ ایسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے سردار ابی بن خلف کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ منافق ہے جس نے آپ کے صحابہ کو ستایا، جس نے آپ کو ستایا،
آپ کی بیوی پر تہمت لگائی، آپ جنازہ مت پڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم اور شفیق نبی اور منافق کا جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں، ادھر سے اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کبھی ان کے مرنے کے بعد ان کا جنازہ مت پڑھانا، کبھی ان کے لیے بخشش کی دعا نہ کرنا، کبھی ان کی قبر مت کھڑا ہونا۔ ایسے ہی ایک دفعہ قرآن پاک کے طرز کے مطابق اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل کو بیان کیا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک بوند سے، پانی کی قطرے سے بوند سے پیدا کیا، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ، پھر اس پر جال گوشت کا بچھایا، پھر اس پر اپنا امر بھیجا۔ تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو سنا تو اچانک بے ساختہ پکار اٹھے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ کس قدر ہے پیدا کرنے والا، کس قدر ہے اس انسان کو تخلیق کرنے والا، کیا خوبصورت تخلیق کی ہے اللہ رب العزت کی ذات نے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہو انہی الفاظ کو اتار دیا، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ برکتوں والا ہے تمہارا رب جو سب سے بہتر انسان کو تخلیق دینے والا ہے۔ تو یہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی موافقت پر قرآن پاک نازل کیا جا رہا ہے۔ آج اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے تو عدل کی وجہ سے نام ہے، اگر ان کا نام ہے تو اللہ کی کتاب پر وقافاً عند کتاب اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک کے فیصلے پر رک جانے والے، ٹھہر جانے والے کی وجہ سے ہے۔ اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی وجہ سے ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت بھی کیا ہی عجیب وقت ہے، کیا وہ منظر کشی کی گئی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مصلی پر آتے ہیں اور نماز شروع کر دیتے ہیں، اور نماز کے اندر ابو لؤلؤ مجوسی وہ صف کے اندر چھپا ہوا تھا، اس نے یوں تیر اور یوں خنجر نکالا جو زہر میں، جس کو زہر کے اندر بگویا گیا تھا، اور وہ خنجر 7 جگہ پر وار کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کر گر پڑتے ہیں۔ پہلی صف کے علاوہ کسی کو خبر نہیں ہوتی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر نماز پڑھاتے ہیں، اور وہ مجوسی پیچھے صفوں میں سے لوگوں کو زخمی کرتا ہوا خودکشی کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے۔ لوگ نماز سے فارغ ہو کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر لے جاتے ہیں، دودھ پلایا جاتا ہے، لیکن وہ دودھ پیٹ کے اندر آنتوں سے نکلتا ہوا باہر نکل آتا ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اپنے بیٹے کو بھیجا، جاؤ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر پوچھ کر آؤ کہ میرے ابا آپ کے اس روضہ اقدس میں اپنے 2 یاروں کے پاس سونا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی قبر بنانا چاہتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے ہی گھر میں رو رہی تھی، ان کے اس زخم اور ان کے اس قاتلانہ حملے کی خبر سن کر مزید رونے لگی۔ کہا کہ میں نے یہ قبر کی جگہ اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کی اگر خواہش ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ سونا چاہتا ہے، ان کے ساتھ قبر بنانا چاہتا ہے، تو میں اپنے اوپر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دیتی ہوں۔ چنانچہ اجازت مل گئی، بیٹے خوشی خوشی واپس آئے کہ ابا جان اما عائشہ نے اجازت دے دی ہے۔ کہا کہ نہیں بیٹا، یہ میرے زندگی میں انہوں نے اجازت دی ہے، جب میرا انتقال ہو جائے اور میری روح پرواز کر جائے اور میرا جنازہ تیار ہو جائے، پھر اماں کے دروازے پر لے جانا اور دوبارہ پھر اجازت مانگنا اور اماں سے پوچھنا کہ اماں عمر اجازت مانگتا ہے، امیر المؤمنین ختم عمر اجازت مانگتا ہے۔ ہو سکتا ہے زندگی میں میری حیا کی وجہ سے اجازت دے دی ہو سکتا ہے میرے نام کی لاج کی وجہ سے اجازت دے دی ہو، مرنے کے بعد ہو سکتا ہے انکار کر دے، تم مرنے کے بعد بھی اجازت لینا۔ چنانچہ اسی دن جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہونا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے گھبرائے ہوئے۔ کہا کہ عمر تم تو بڑے بہادر تھے، تم موت سے گھبرا گئے۔ کہا کہ علی نہیں، موت سے نہیں گھبرا رہا، میں موت کے بعد کی زندگی سے گھبرا رہا ہوں۔ یہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے
جو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت کے بعد کی زندگی سے گھبرا رہے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، یہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جنتی ہونے کی بشارتیں دے رہے ہیں۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، اور کبھی کسی دروازے سے آ رہے کہا کہ جو دروازے سے داخل ہو وہ جنتی، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے عمر میں جنت میں گیا تھا اور جنت میں میں نے دیکھا کہ ایک بڑا ہی خوبصورت محل ہے، سونے چاندی زمرد یاقوت کا بنا ہوا، اور اس میں حسین خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی وضو کر رہی۔ میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ کہا یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محل ہے۔ تو مجھے تیری غیرت آئی، تیری غیرت کی وجہ سے میں تیرے محل میں داخل نہ ہو سکا۔ ایسے عظیم و شان صحابی کہہ رہے کہ علی موت کے بعد کی زندگی اس کے بارے میں پریشان ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے عمر گھبراؤ مت، آپ کے بارے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کئی بار یہ سنا کہ ابو بکر اور عمر جنتی بڑے عمر کے لوگ، جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، جو بزرگ لوگ ہیں، جو جنت میں جائیں گے ان کے سردار ابو بکر اور عمر بنائے جائیں گے۔ جیسے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ایسے ہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسی دن انتقال ہونے لگا اور اپنے بیٹے کی گود میں سر رکھا ہوا ہے، اور بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ اور جتنے دن بیمار رہے بے ہوشی طاری ہو جاتی، اور جب نماز کا وقت آتا ان کے کان میں کہا جاتا ہے عمر نماز کا وقت ہو چکا، تو فوراً ہوش میں آ جاتے اور کہتے ہاں جو نماز نہیں پڑھتا دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آ چکا ہے، اپنے بیٹے کی گود میں سر رکھا، کہا بیٹا میرا سر ذرا زمین پر رکھ دینا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کہنے لگے نہیں ابا، اپنے ابا کا سر گود میں سے تھوڑا سا نیچے کر دیا، کہا کہ نہیں میرا سر زمین پر رکھ دو۔ انہوں نے ان کا سر زمین پر رکھا اور اپنے سر کو یوں زمین پر خاک آلود کرنے لگے اور رونے لگے، گریہ زاری کرنے لگے اور کہنے لگے اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے ویلک یا عمر، ویلک یا عمر لولا یغفر لک ربک، اگر آپ کے رب نے تجھے معاف نہ کیا تو تیرے لیے ہلاکت ہے، تیرے رب نے اگر تجھے معاف نہ کیا تو تیرے لیے ہلاکت ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کا مالک اور نبوت کی زبان سے بشارت ملنے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں خاک آلود ہو رہے اور اللہ کے سامنے رو رہے کہ یا اللہ عمر کو معاف کر دینا، یا اللہ عمر کو معاف کر دینا، اور انہی کلمات کے ساتھ دنیا سے چل بسے۔ اور ان کا جنازہ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا، اور ان کی میت کو جب اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے بعد نصیحت کے مطابق وہاں رکھا گیا اور دوبارہ اجازت طلب کی گئی، اماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ سے باہر چلی گئی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارنے لگے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کندھے پر ایک ہاتھ کو محسوس کیا، دیکھا وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور وہ رو رہے ہیں، اور مخاطب کر کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں عمر یہ اس جگہ کے مستحق تم ہی تھے، مجھے پتا تھا تم ہی اس جگہ پر آؤ گے۔ میں نے بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ خرجت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر اور عمر نکلے، میں اور عمر اور ابو بکر واپس آئے، میں اور عمر اور ابو بکر گئے۔ تمام جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ میں ابو بکر اور عمر، میں ابو بکر اور عمر۔ اور ایک حدیث پاک میں فرمایا ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسجد میں داخل ہوئے، دائیں طرف ابو بکر، بائیں طرف عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کہا ہکذا نحشر یوم القیامہ، ایسے ہی ہم قیامت والے دن اٹھائے جائیں گے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واہ کیا نصیب، کیا مقدر۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں روضہ اقدس کے اندر دفن کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمیشہ کے لیے نصیب ہوا۔ یہ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں
جو مسلمانوں کے لیے قدوہ ہیں، جو مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے کہ مسلمان آج عدل سے دور زندگی گزار رہا، ظلم کی زندگی گزار رہا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہر مسلمان کے لیے پیغام ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے وہ معاملت ہو، چاہے وہ عبادات ہو، چاہے وہ اخلاق ہو، عدل کو لے کر آئیں۔ اپنی تجارت میں عدل کو لے کر آئیں، اپنے گھروں میں عدل کو لے کر آئیں، اپنی سیاست میں عدل کو لے کر آئیں۔ ہر جگہ پر عدل ہی عدل ہو۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا پیغام ہے، اور یہ ان کی خوبصورت اور سیرت نما ان کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔